بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے اس بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ دوستو، میں نکلا صبح 7 بجے کے قریب اپنے گھر راولپنڈی سے اور اپنا سفر کا آغاز کیا۔ مری سے ہوتے ہوئے تمام گلیات کراس کیے۔ میں تو نکلا تھا کیلاش وادی کے لیے۔ سوچا تھا وہاں پر ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈوں گا اور خوبصورت سی حسیناؤں سے ملوں گا۔ ہو سکتا ہے اس میں ایک سے کسی کے اوپر میرا دل آ جائے اور میں اس سے شادی کر لوں، کیونکہ میں نکلا ہی شادی کے لیے تھا، اپنی بائک پر تھا، اکیلے تھا اور گلیات کی سڑکوں پر گھومتا ہوا ایبٹ آباد آیا۔ ایبٹ آباد سے گزر کر میں ماسیرا گیا۔ جب ماسیرا آیا تو ماسیرا کی پہاڑ، بلند و بالا درخت اور جگہ جگہ پر بہتے ہوئے آبشاریں مجھے کافی اچھی لگی، تو میں کیلاش بھول گیا اور ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یار یہاں پر آج رات کے لیے کیمپنگ کرتا ہوں، لیکن اکیلا تھا، موسم کافی خراب تھا، تو میں نے سوچا بالا کوٹ جا کر وہاں کسی اچھے سے ہوٹل میں آج کی رات گزار لوں گا۔ جب میں بالا کوٹ پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات ایک ایسے اجنبی دوست سے ہوئی جو مجھے تو جانتا تھا لیکن میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے ہوٹل میں ایک کمرہ دیا جو کہ کافی خوبصورت تھا، ایک بیڈ پر مشتمل تھا اور کافی خوبصورت، باہر سے پہاڑوں کے دیدار ہوتی ہوئی اور دریا کے چہچہاتی ہوئی، اور صبح جب میں اٹھا تو پرندوں کی چہچہاتے ہوئے آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ بلند و بالا درخت تھے اور ایک جگہ پر تو آبشار بھی بہہ ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو بہت ہی اچھا رات گزارا میں نے بالا کوٹ میں۔ بالا کوٹ سے میں پھر نکلا آزاد کشمیر کے لیے۔ آزاد کشمیر تک میں نے 3 گھنٹے کا مسلسل سفر کیا، بغیر تھکے ہوئے، بغیر رکے ہوئے۔ راستہ کافی لمبا تھا اور مشکل بھی تھا، لیکن میں شادی کے لیے جا رہا تھا۔ سوچا تھا کہ کیلاش کی لڑکیاں کافی حسین ہوتی ہے، کافی خوبصورت ہوتی ہے، وہاں پر کسی اچھی سی حسیناؤں کو اپنا دل دے بیٹھوں گا اور وہاں پر کسی سے شادی کر لوں گا، لیکن قسمت نے ایسا ہی نہیں لکھا تھا۔ تو جب میں پہنچا آزاد کشمیر تو آزاد کشمیر سے میں نے سیدھا رخ کیا آرنگ فیل کا۔ آرنگ فیل پر میں نے ایک رات گزاری اور ابھی بھی کیلاش جو فیسٹیول ہوتا ہے اس میں 2 دن باقی تھے، تو پھر میں نے سوچا کہ میں تاؤبٹ کے لیے نکل جاتا ہوں۔ آرنگ فیل سے میں نے سیدھا تاؤبٹ کا رخ کیا اور وہاں پر میں نے ایک رات گزاری جو کہ کافی اچھی گزری۔ میں جب بھی کیمپنگ کرتا ہوں تو بہت مزہ آتا ہے، لیکن تاؤبٹ کی کیمپنگ نے میرا ہی دل باغ باغ کر دیا۔ کیا حسین نظارے تھے، نیچے دریا تھا اور دریا کے اوپر ایک طویل میدان تھا جس پر میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کیمپ لگایا تھا، جس پر میں رات بھر نہ سو سکا، اور صبح جب اٹھا تو کافی نیند آ رہی تھی، لیکن منزل پر جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیے چلتے ہیں آج کیلاش کی طرف۔ کیلاش کے لیے نکلا، وادی چترال پہنچا۔ چترال سے کچھ مسافت طے کر کے، بہت لمبا ٹریک تو نہیں تھا لیکن مشکل ٹریک ضرور تھا، میں پہنچا وادی کیلاش۔ ایک حسین نظارہ تھا، سوچا کہ اس حسین نظارے جیسے حسین حسینائیں بھی یہاں پر ہوگی، لیکن وہاں پر پہنچا تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر لڑکیاں موجود تھی، ایک سے لڑکے بڑھ کر خواتین موجود تھی۔ کیا خوبصورتی تھی! جب آپ اوپر دیکھتے تو بلند و بالا پہاڑ، سبز و زار درخت اور پہاڑوں پر سفید کوئی ہوئی چادر، اور نیچے دریا بہتے ہوئے آبشاریں اور ساتھ میں جھیلیں، اور جب آپ گھروں میں دیکھتے تو کیا خوبصورت نظارے تھے۔ سیریسلی یار، میں تو اس سفر کو بھولنا ہی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں، زندگی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ میری زندگی بھر ساتھ رہے۔ تو میں جب وادی کیلاش پہنچا، اس فیسٹیول کا آغاز ہوا، تو وہاں پر ایک سے بڑھ کر لڑکیاں موجود تھی۔ ایک کو دیکھتا تو کہتا اس سے شادی کر لوں گا، لیکن جب دوسری سائڈ پر رخ موڑ لیتا تو وہاں پر دوسری حسینہ موجود ہوتی، تو سوچا اس سے شادی کر لوں گا، اس سے دوستی کر لوں گا، اس سے شادی کر لوں گا۔ اس میں سارا کا سارا فیسٹیول گزر گیا، لیکن مجھے ایک لڑکی پسند نہ آئی، کیونکہ سب حسینائیں تھی، اتنی حسین تھی کہ میں اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ اور پھر میں واپس ہوتا ہوا چترال پہنچا، کیونکہ فیسٹیول ختم ہو چکا تھا۔
اور پھر تو کچھ مزہ ہی نہیں تھا. جب فیسٹیول ہو جائے کیلاش کا تو پھر وہاں کا مزہ اس طرح نہیں ہوتا جو کیلاش کے فیسٹیول کے دوران ہوتا ہے. کیلاش کا تو الگ ہی مزہ ہے. تو پھر میں آزاد کشمیر سے پھر میں نے ماسیرا کا رخ کیا اور پھر میں اپنے گھر 7 دن بعد پہنچا. گھر پہنچا تو کافی ڈانٹ پڑی کہ ہاں کہ آپ 2 دنوں کے نکلے تھے اور رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. لیکن میں نے وہاں پر 7 دن گزارے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اکیلا ہوں, کیونکہ وہاں کے لوگ اتنے اچھے, اتنے خوبصورت اور اتنے مہمان عزیز تھے کہ مجھے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں لگا کہ یار میں اکیلا نکلا ہوں. ہر کوئی دوست بنا پھرتا ہے, ہر کوئی اجنبی ہوتا ہے, لیکن آپ کو اپنا اپنا سے نظر آتا ہوگا کیونکہ وہاں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں. اگر آپ میرے خیال سے اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی ضرور وادی کیلاش کا وزٹ کریں. کافی حسین وادی ہے اور کافی خوبصورت بھی ہے. میں نے ویڈیوز بنائی تھی لیکن ویڈیوز مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی کچھ وجوہات کی بنا پر. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اس کے اوپر میں نے پکچرز لگائے ہوئے ہیں, اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دوستوں, امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ کہانی اور یہ ویڈیو جو میری ریل میں تھی وہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. دوستوں, ابھی تک اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.